السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جو کام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں عبادت کے، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نذر و نیاز ماننا، یا جانوروں کو ذبح کرنا، یا اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونا، اپنے علم اور اپنی قدرت کی وجہ سے، ان تمام کاموں میں اگر کسی دوسرے کو شریک مانا جائے اور اس طرح سے رکوع یا سجدہ اس کے لیے کیا جائے، یا اسی طرح سے اس کے لیے منت اور نذر و نیاز کی جائے، تو یہی شرک ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سخت رویہ اختیار کیا، انہیں مشرک کہا۔ مکہ کے کفار یہ تمام کام کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی اس سلسلے میں مذمت بیان فرمائی۔ حالانکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کا شریک ان معبودوں کو نہیں بناتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرح سے اختیار انہیں نہیں ثابت کرتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہی کی طرح سے وہ ان کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارے اللہ رب العالمین کے نزدیک درجے میں قریب کر دینے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اصل میں مقصد تھا، لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے ٹال دیا اور اس پر ان کی نکیر کی۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف مکہ کے قریش یا عرب کے جو مشرک تھے انہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے۔ حالانکہ ان میں بھی جو بت تھے ان کے بارے میں بھی تفصیلاً اگر دیکھا جائے، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی، تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ بھی نیک ہستیاں تھیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے۔ لیکن عرب میں یہود و نصارہ بھی تھے جو یقیناً انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر حاضری لگاتے تھے، ان سے برکتوں کے طلبگار ہوا کرتے تھے، جو ان کے یہاں نیک اور صالح لوگ تھے ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ تو مشرکین کی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی، ایسے ہی یہود و نصارہ کی بھی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہوگی کہ اگر کوئی آدمی بتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتا ہے تو بھی گناہگار ہے، تب بھی یہ مشرک ہے، اور اگر کسی نبی اور ولی کے ساتھ کرتا ہے تو بھی یہ شرک ہے اور وہ بھی گناہگار ہے۔ اس گناہ میں، اس جرم میں، شرک کے جرم میں جو مکہ کا مشرک ہے وہی اس طرح کے کام اولیاء اللہ کے کرنے والا آدمی بھی مشرک ہوگا، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والوں پر بھی اللہ رب العالمین کی فٹکار ہے، اور انہیں اللہ رب العالمین نے مشرک کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو دونوں کا انجام اور دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان آج کے دور میں یہ سارے کام کسی نبی اور ولی کے ساتھ کرتا ہے، کسی نیک اور صالح انسان کے ساتھ کرتا ہے، ان کی قبروں کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہوگا۔ یہ بات مصنف نے کہی، اور اس کے تعلق سے پھر آیت کریمہ انہوں نے بیان کی ہے، سورہ برات یا سورہ توبہ جسے کہتے ہیں،
اس کی آیت نمبر 31۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ٹھہرایا انہوں نے، چنانچہ شاہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ٹھہرایا انہوں نے مولویوں کو اور درویشوں کو مالک اپنا ورے اللہ سے، یعنی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور درویشوں کو اپنا مالک بنا لیا، اور مسیح بیٹے مریم کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں مالک ایک کی، یعنی اللہ کی بندگی کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کریں، یہی انہیں حکم دیا گیا تھا۔ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بے نیاز ہے، نرالا ہے، ستھرا ہے ان کے شرکیہ اعمال سے۔ تو یہ آیت کریمہ انہوں نے، مصنف نے پیش کی، یہود و نصارہ جو کام کرتے تھے اس کو اللہ رب العالمین نے رب کے مانند کہا کہ یہ رب بنانا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کرتے کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کے یہاں کیا کام تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کے مولویوں اور درویشوں کو رب بنانا کہا ہے اللہ رب العالمین؟ حضرت عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو کر جب آئے مدینہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا انہوں نے، یہ عیسائی تھے، نصرانی ہو گئے تھے، تو اب یہ جو ہے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا، حالانکہ ہم تو عیسائی تھے، ہم تو انہیں رب نہیں مانتے تھے، انہیں رب نہیں کہتے تھے، اور قرآن کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا، ارباب من دون اللہ بنا لیا، یعنی اللہ کے علاوہ انہیں رب اور مالک سمجھنے لگے۔ تو یہ کیسے معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ان کے یہاں، یعنی نصارہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ ان مولویوں نے جو کہہ دیا، جو فرما دیا، جو فتویٰ صادر فرما دیا، جو فتویٰ کر دیا، وہ یہ بلا چوں چرا مان لیتے تھے؟ کہا ہاں یہ بات تو تھی کہ مولویوں نے جو کہہ دیا حلال ہے تو حلال اور حرام ہے تو حرام، اس کو یہ کرتے تھے، اس کو یہ مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، مولویوں کو، درویشوں کو یہی رب بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، شارع کا ہے، اللہ کے بتانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اگر کوئی حلال اور حرام اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کسی کو کرتا ہے بنا کسی دلیل کے، تو گویا کہ وہ اس آدمی کو رب بنا رہا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا۔ مصنف کہتے ہیں یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھتے ہیں اور اس سے چھوٹے اور مالک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کو بڑا مالک سمجھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے اور مالک بنا رکھے ہیں انہوں نے، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں یا آج کے زمانے کے لوگ ہوں۔ اگرچہ وہ کہہ نہیں رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی نہیں کہتے تھے جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، لیکن کام سب کے ایک ہے، کام سب کے ایک ہیں۔ تو جو معاملہ مشرکین کا ہے
وہی عمل کر کے وہی معاملہ یہودیوں کا ہے، تو آج کے مسلمانوں کا معاملہ دوسرا کیسے ہو جائے گا؟ وہی معاملہ ان کا بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ دوہرا معیار، یہ دوہری تقسیم کہ یہودیوں کے لیے اسی عمل پر دوسری سزا اور مشرکوں کے لیے دوسری سزا، اور آج جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وہ وہی کام کریں تو ان کے لیے دوسری سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے دوسرا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ کام ایک ہے تو وہی کام جو انہوں نے کیا ہے، جو بعد والوں نے کیا ہے، یا جو اب کر رہے ہیں، اس سب کے لیے ایک ہی کام ہوگا اور اس کی سزا بھی سب کے لیے ایک ہی ہوگی۔ یعنی یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے سارے عاجز ہیں، عجز میں برابر ہیں، عجز میں کیا ہے؟ برابر ہے، سارے لوگ برابر ہیں عجز میں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عاجز ہو اور دوسرا عاجز نہ ہو، سب عاجز ہیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں۔ کوئی اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی زور زبردستی اللہ رب العالمین پر نہیں چلتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور اسی چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا۔ سورہ مریم آیت 93 تا 95 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ جتنے لوگ ہیں آسمان اور زمین میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جتنے لوگ ہیں آسمان اور زمین میں، سو آنے والے ہیں رحمان کے سامنے بندے ہو کر۔ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو یا فرشتے ہوں یا اسی طرح سے اور جو دوسری مخلوقات کوئی بھی ہوں، سب یہ بندے ہو کر آنے والے ہیں۔ اور چاہے ان میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو بڑے مقام و مرتبے کے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اسی طرح سے اور جو دوسرے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے بندے ہو کر آنے والے ہیں قیامت کے دن۔ کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا عہدیدار بن کر نہیں آئے گا۔ میدان محشر جب وقع ہوگا تو وہاں سب اپنے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہیں سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت عام لوگوں کے یا خاص لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی لیے آپ وہاں سفارش بھی کریں گے، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے سفارش بھی کریں گے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، بندے ہو کر آنا ہے، سب کو بندے ہو کر آنا ہے، کوئی مالک ہو کر نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اور بے شک قابو میں کر رکھا ہے ان کو، یعنی اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو قابو میں کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے، کوئی اس کی شمار سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح سے دنیا میں کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو ایسا اللہ رب العالمین کے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے قابو میں ہیں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اور سب کو شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کر کے شمار کر رکھا ہے، اور ہر کوئی ان میں سے آنے والا ہے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا اکیلا۔ قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اکیلا اکیلا آئے گا، جتنے انبیاء رسول اور اسی طرح سے صلحاء اولیاء، یہ سب اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی سفارشی یا حمایتی بن کر نہیں آئے گا کسی دوسرے کا۔ ہاں ایک موقع اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جب ان کی سفارشیں بھی سنی جائیں گی، لیکن ایک موقع ایسا ہوگا جہاں کوئی بھی کسی کی حمایت نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ سفارش اس وقت کرے گا جب اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے گا، جس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ یہاں بیان فرماتی ہے
کہ یہ سارے لوگ یوم القیامت فردا اکیلے اکیلے آئیں گے، سارے کے سارے لوگ یہ سب اکیلے اکیلے آئیں گے، کوئی کسی کا حمایتی بن کر نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا بن کر نہیں آئے گا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے عاجز ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ ایک دم بہت واضح ہے اپنے معنی اور مفہوم میں، یعنی کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی فرشتہ ہو۔ غلامی مطلب یہاں غلامی کے لفظ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، غلامی کا مطلب اللہ کی غلامی، انسانوں کی غلامی تھوڑے ہی۔ تو یہاں غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا ہے کوئی بھی انسان یا کوئی فرشتہ، کس کی؟ اللہ کی غلامی سے زیادہ۔ سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ عبد کا جو معنی ہوتا ہے وہی غلام کا معنی ہوتا ہے اردو زبان میں، لہذا غلام کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہاں اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اصل میں یہ اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، دوسروں کی توحید نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے قبضے میں عاجز ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا، اس کے قبضے میں عاجز ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ ایک ایک میں آپ ہی تصرف کرتا ہے، کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا، کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا ہے، اور ہر کوئی معاملے میں اس کے روبرو اکیلا حاضر ہونے والا ہے، کوئی کسی کا وکیل و حمایتی نہیں بننے والا ہے۔ ان مضمونوں کی آیتیں قرآن میں اور بھی سینکڑوں ہیں، جس نے ان دو چار آیتوں کے بھی معنی سمجھ لیے وہ بھی شرک و توحید کے مضمون سے خبردار ہو گیا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ ہے اصل موقف شاہ صاحب کا، اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی اصل بڑائی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب قیامت کا محشر کا معاملہ ہوگا وہاں ساروں کو ایک ایک کر کے بلائے گا، ایک ایک کر کے ان کے حساب و کتاب ہوں گے، اور ان سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، اس میں سارے کے سارے برابر ہوں گے، کوئی کسی کا حمایتی بن کر نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش کر کے نہیں دے گا اس موقع پر۔ ہاں بعد میں اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے لے گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے لگیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اعزاز بخشے گا، اور پھر ان کی سفارش سے کروائے گا، اور جو اس کے مطیع و فرمانبردار بندے رہے اور ان سے انجانے میں کوئی خطائیں ہو گئیں، کوئی غلطیاں ہو گئیں، تو اللہ رب العالمین اپنے اصول اور قاعدے جو عدل و انصاف ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سفارشی بنا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، اور ان کی سفارشوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا نیک بندوں کے لیے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے اصل میں سفارش کا معاملہ، اور اس کو لوگ جو ہے کسی دوسرے انداز میں کسی دوسرے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔